السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دوران امیر سبکتگین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، مگر شدید ذہنی اذیت کے باوجود ابھی تک اس کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب سردار تبریز خاموش ہو گیا تو امیر سبکتگین نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ حاکم غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ اور ناگوار تھا۔ امیر، صرف تمہاری اندھی عقیدت نے نظام شاہ کو نظام شاہ بنایا ہے، ورنہ وہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے پاس نہ کوئی کرامت ہے اور نہ روحانیت کی کوئی زندہ نشانی۔ سردار تبریز کے لہجے میں انتہائی جارحیت اور گستاخی پوشیدہ تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں یہ منظر بھی دکھا دوں کہ نظام شاہ کو کتنی آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ غصے کو برداشت کرتے کرتے امیر سبکتگین کا برا حال ہو گیا تھا۔ پھر جب امیر غزنی کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اپنے مالدار دوست سے مخاطب ہوا، سردار تبریز، آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دولت کی فراوانی تمہیں اس قدر شفاق اور خود غرض بنا دے گی کہ ایک طرف تم نگار خانم کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو اور دوسری طرف ایک مرد خدا کی ذات میں بدترین عیب تلاش کر رہے ہو۔ یکا یک سبکتگین کا لہجہ انتہائی غضبناک ہو گیا تھا۔ سردار تبریز بھی غزنی کے بااثر لوگوں میں شامل تھا اور تمام امراء سے اس کے گہرے مراسم تھے، اس لیے وہ سبکتگین کے بگڑے ہوئے لہجے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ امیر، آخر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری آنکھوں سے نظام شاہ کو دیکھوں؟ میں نے جو کچھ محسوس کیا اسے بڑی سچائی سے بیان کر دیا۔ میری نظر میں وہ ایک معمولی انسان ہے۔ اگر اسے تمہاری پشت پناہی حاصل نہ ہو تو اس پر غزنی کی زمین تنگ ہو جائے۔ سردار تبریز کے لہجے سے ابھی تک اس رعونت اور تکبر کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم ایک خوفناک گمراہی میں مبتلا ہو سردار تبریز۔ امیر سبکتگین نے بھی انتہائی تند و تیز لہجے میں دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری یہ عقیدت نظام شاہ کے کسی کام نہیں آئے گی، مگر ان کی ذات گرامی اہل غزنی کے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں بے پناہ دولت بخشی، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے تمہاری بصارت چھین لی، اس لیے تم روشن آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ سردار تبریز جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر امیر غزنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی بے پناہ دولت کے سہارے نظام شاہ کو خرید لو، جس کی قیمت تمہارے بقول چند سکوں سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا، اور یاد رکھنا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو آئندہ مجھے اپنی صورت بھی نہ دکھانا۔ سردار تبریز شدید غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا، امیر، تم غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ایک کمبل پوش کے لیے دوستی کے مقدس رشتے کو بدنام کر رہے ہو۔ اچانک سردار تبریز کا لہجہ بھی بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا، بھکاری نظام شاہ نہیں، تم ہو۔ جواب میں امیر سبکتگین کے ہونٹوں سے بھی آگ برسنے لگی تھی، اور جب تم نے دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیا ہے تو غور سے سن لو کہ یہ تقدس اس وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک کوئی آدمی انسانیت کے دائرے میں رہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انسانیت کی قبا اتار پھینکی ہے۔ مجھے اپنی کم نظری پر بہت دکھ ہے سردار تبریز کہ میں نے تمہارے چہرے کا یہ رخ کیوں نہیں دیکھا۔ جوش جذبات میں امیر سبکتگین بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ آئندہ یاد رکھنا کہ میں شیخ نظام شاہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے تعاون کا یہ صلہ دے رہے ہو امیر۔ سردار تبریز کی برہمی بھی نقطہ عروج پر تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب میں نے پری تگین کے مقابلے میں تمہاری کھلی ہوئی حمایت کی تھی۔ میں نے تمہاری اس محبت کو فراموش نہیں کیا ہے۔ امیر سبکتگین کا لہجہ کسی قدر نرم ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میری محبوب شخصیت کو غزنی کی گلیوں کا بھکاری کہہ کر پکارو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت کروں تو اسے پہلے نظام شاہ کا احترام کرنا ہوگا۔
امیر بات ختم ہو گئی۔ سردار تبریز نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اب آڑے وقت میں تم اسی گداگر کو پکارنا، میں جا رہا ہوں اور برسوں پرانی دوستی کے رشتے کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو تبریز، سبکتگین نے پورے جاہو جلال کے ساتھ پکارا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حمایت کے سبب تخت نشین ہوا ہوں تو ایک بار پھر اپنی تمام تر طاقت استعمال کرو اور میرے قدموں کے نیچے سے اس تخت کو کھینچ لو۔ سردار تبریز نے مڑ کر امیر غزنی کی طرف دیکھا۔ شدت جذبات سے سبکتگین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں شیخ نظام شاہ کے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اس منصب تک پہنچا ہوں۔ مجھ پر میرے اللہ کے سوا کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اگر تم میری حمایت ترک کر کے مجھے اقتدار سے محروم کر سکتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میں شکست و ناکامی کے وقت تمہیں آواز نہیں دوں گا۔ اچانک تبریز کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عجیب انداز سے سر کو جھٹکا دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ اور یہ بھی سن لو، خلوت گاہ میں سبکتگین کی باروب آواز گونجی، نگار خانم کو ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ اگر تم دولت کے نشے میں حدود سے باہر نکلے تو مجھے اپنے راستے کا سب سے بھاری پتھر پاؤ گے۔ سردار تبریز ایک بار پھر مسکرایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ رات امیر سبکتگین نے جاگ کر گزاری۔ ملکہ غزنی بھی شوہر کے اس غیر معمولی اضطراب سے بے خبر نہیں تھی۔ آخر اس نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ انصاف نہیں کہ آپ ذاتی غموں میں اپنی بیوی کو شریک نہ کریں۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے شدید محبت اور غم گساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر آپ زندگی کے مارکے میں اسی طرح تنہا لڑتے رہے تو پھر میرا وجود ہی بیکار ہے۔ میں وہ روایتی عورت نہیں جو حرم سرا کے ریشمی پردوں کے پیچھے چپ چاپ بیٹھی اپنے شوہر کو اذیت و کرب کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتی رہے۔ میں ملکہ عالیہ کی رفاقتوں کا معترف ہوں۔ امیر سبکتگین مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ بے جان سی تھی۔ میں باہر کے جھگڑوں سے گھر کے اندر کا سکون غارت نہیں کرنا چاہتا۔ سبکتگین نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر ملکہ غزنی کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امیر اپنے اور سردار تبریز کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی تفصیلات بتانے پر مجبور ہو گیا۔ سردار تبریز دوستی کی آڑ میں مجھ پر ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ وہ بار بار مجھے اپنی حمایت کا طعنہ دے رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ حکومت مجھے بھیک میں دی گئی ہے۔ سبکتگین نے ملکہ غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی کہو کہ میں شیخ کی برائی کس طرح سنوں اور ایک مجبور لڑکی کو اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ آپ کے دونوں فیصلے درست ہیں امیر۔ ملکہ غزنی نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، نظام شاہ کی عزت و توقیر بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور ایک بے سہارا لڑکی کی حفاظت بھی۔ آپ سردار تبریز کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا دوست اتنی پستیوں میں بھی اتر سکتا ہے۔ مجھے اپنی کم نظری پر خود بھی افسوس ہے۔ امیر سبکتگین بہت شرمسار نظر آ رہا تھا۔ خیر، افسوس کا وقت گزر گیا۔ ملکہ غزنی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ماضی کا ماتم چھوڑیے اور حال و مستقبل پر نظر کیجیے۔ جب سردار تبریز رخصت ہوا تو اس کے تیور بہت خراب تھے۔ امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، مجھے اس کی مسکراہٹ میں ایک دھمکی پوشیدہ نظر آتی تھی۔ تو کیا آپ اس سے خوفزدہ ہیں؟ ملکہ غزنی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں سردار تبریز سے خوف زدہ نہیں، مگر اس وار کے متعلق ضرور سوچ رہا ہوں جو میری پشت پر کیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے اپنی خوابگاہ میں ٹہلتے ہوئے کہا، اور مجھے اس مجبور لڑکی کی فکر بھی ستا رہی ہے۔ بہت زیادہ کمزور اور تنہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سردار تبریز میری بے خبری کے عالم میں اپنی کمینگی کا کوئی مظاہرہ نہ کر گزرے۔
اس کی ہوسناک فطرت نے نگار خانم سے شادی کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ملکہ غزنی بھی نگار خانم کی بے کسی پر افسردہ نظر آنے لگی۔ اب یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ میں اس مکان کے گرد اپنے مسلح جاسوس متعین کر دوں گا جہاں نگار خانم ایک غریب بیوہ اور اس کے کمسن لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ امیر نے بیوی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملکہ غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ نظام شاہ کے کمزور کاندھوں پر 3 افراد کی کفالت کا بوجھ ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر آپ شیخ کے اس بوجھ کو کم کیوں نہیں کر دیتے؟ ملکہ غزنی نے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، امیر سبکتگین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھیں۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں ایک خلش بھی تھی اور جوش بھی۔ تمہیں کیا خبر کہ میں نے شیخ سے کیا کیا کہا ہے؟ امیر سبکتگین کے لہجے کی شکستگی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں کہ شیخ کے جلال سے ڈر لگتا ہے۔ اس بد نصیب لڑکی کو بھی پناہ لینے کے لیے وہی ایک گھر رہ گیا تھا، پھر وہ کہاں جاتی؟ ملکہ غزنی نے شکایتاً کہا، میں نگار خانم کو قصر شاہی میں آرام و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس طوفان سے ڈرتا ہوں کہ 1000 کوشش کے باوجود جس کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے کہا، اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ پہلے صرف محمود کی طرف سے ایک اندیشہ پریشان کرتا تھا اور اب سردار تبریز کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے محمود کو بھی خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر محمود کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد امیر غزنی نے کہا، فرزند، میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں کہ تم نے مجھ سے پہلے سردار تبریز کی بدنیتی کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا منصوبہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر سردار تبریز کے حلقوں تک پہنچے۔ اب مجھے اپنے گرد کئی سنگین خطرات کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے تم بڑی رازداری کے ساتھ اپنے کچھ معتبر سپاہیوں کو سادہ لباسوں میں نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دو اور انہیں حکم دے دو کہ اس مکان کے قریب پائے جانے والے ہر مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور اگر سردار تبریز کے آدمی حملہ آور ہوں یا مزاحمت کی کوشش کریں تو انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ باپ کی زبانی یہ نیا انکشاف سن کر محمود کا خون کھول اٹھا تھا اور اس کے چہرے کی حالت متغیر ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین نے ایک لمحے میں بیٹے کی بگڑتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی محمود کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم اپنے پورے ہوش و حواس میں رہو گے۔ اگر تم پر جذباتیت غالب آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے اس معاملے میں تمہیں صرف اس لیے رازدار بنایا ہے کہ تم سیاست کے نشیب و فراز سے باخبر ہو سکو۔ یہ تمہارے صبر و استقامت اور قوت برداشت کا امتحان ہے۔ تمہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے گوشت و پوست کی بجائے پتھر کا انسان بننا ہوگا۔ سردار تبریز ایک انتہائی سرد مزاج انسان ہے، اس لیے تمہیں بھی اپنے اعصاب کو برف بنانا ہوگا۔ اگر تم شعلے کی طرح بھڑکے تو دشمن موج آب بن کر تمہیں بجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں امیر معظم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ محمود نے سر جھکاتے ہوئے کہا، سالار ابو مسلم کی حرکات و سکنات پر بھی کڑی نظر رکھنا کہ وہ سردار تبریز کا بہت گہرا دوست ہے۔ امیر سبکتگین نے محمود کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا، میں کسی شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، اور مجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا کہ سردار تبریز اپنے خول سے باہر آ جائے۔ ابھی میرا حسن ظن قائم ہے اور میں ابھی تک اس خود غرض انسان کو اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں۔